السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طلبات، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج جو میرا عنوان ہے بیٹا صنعت تضاد ہے، تو بیٹا میں صنعت تضاد پر آ جاتا ہوں۔ تو میں نے لکھا صنعت تضاد کا نام تکافؤ بھی ہے، طباق بھی ہے، تطبیق بھی ہے، الٹ، برعکس، ضد، یہ تضاد ہی کے نام ہیں۔ بیٹا میں یہاں پر صنعت تضاد کی تعریف پہ آ جاتا ہوں۔ اس کی میں نے تعریف لکھی، ایسی صنعت ہے جس میں شاعر شاعرانہ انداز سے ایک بات کے برعکس دوسری بات لاتا ہے۔ سمپل سی بات میں یہاں پہ بتا دیتا ہوں کہ شاعر چند اشیاء کی یا ایک چیز کا ذکر کرتا ہے، پھر اسی چیز کے ضد میں اور بات کو لاتا ہے، برعکس اور باتوں کو لاتا ہے۔ اب اس کی کچھ ترتیب ہماری شاعری میں آپ لوگ دیکھ سکیں گے کہ ایک مصرعے میں کبھی ایک لفظ ہوگا، اس کے الٹ دوسرے مصرعے میں ہوگا، اور اس کے بعد دوسرے مصرعے میں ہوگا۔ کبھی یوں ہوگا کہ دو دو تین تین برعکس لفظ بھی استعمال ہوں گے، جوڑوں کی شکل میں بھی ہوں گے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ تضاد ایسی صنعت ہے جس میں شاعر پہلے ایک چیز کا ذکر کر کے اس کے برعکس، اس کی ضد میں، اس کی الٹ میں دوسری چیز کو لاتا ہے۔ تو میں نے یہاں پر شعری مثالوں سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں، وہ مشکل بات نہیں ہے۔ بیٹا میں نے یہاں پہ لکھا، وہ ناشاد و برباد رکھتا ہے مجھ کو، الہی تو اسے شاد و آباد رکھ۔ بیٹا یاد رکھنا، یہاں پر ہمارے پاس پہلے ہی شعر میں دو تضاد آ رہے ہیں، یعنی کہ یہاں پر آپ لوگوں نے دیکھا لفظ ناشاد ہے، پھر یہاں پر دیکھا برباد ہے۔ بیٹا اس کے یعنی کہ ناشاد کا میں نے الٹ یہاں پہ لایا، اور برباد کا آباد ہے، یعنی کہ ناشاد و شاد، برباد و آباد، یہ دو آپس میں تضاد، پہلے ہی شعر میں دو تضاد ہیں۔ اور بیٹا دوسرے شعر میں آپ دیکھیں، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ بیٹا پہلے شعر میں ہمارے پاس دو تضاد تھے، ایک دو فرسٹ مصرعے میں تھے، دو دوسرے مصرعے میں تھے۔ اب اس میں دونوں ایک ہی مصرعے میں آ رہے ہیں۔ یہاں دیکھیں، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، زمین اور آسمان ہمارے پاس تضاد، اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ اور بیٹا ہمارے پاس تیسرا جو شعر ہے، تیسرے شعر میں ہم دیکھتے ہیں، گاہ مرتا ہوں گاہ جیتا ہوں، آنا جانا تیرا قیامت۔ تو بیٹا یہاں پر دیکھیں، ہم نے یہاں پر شاد اور ناشاد یوں پہلے اور دوسرے مصرعے میں رکھے، برباد آباد اسی طرح پہلے مصرعے میں اور دوسرے مصرعے میں۔ اب یہاں پر گاہ مرتا ہوں گاہ جیتا ہوں، یہاں پر بیٹا یہی یہاں سے آپس میں تضاد آ گیا، اور آنا جانا یہ آپس میں تضاد ہو گیا، یعنی کہ ایک ہی مصرعے میں آپس میں تضاد آئے اور دوسرے مصرعے میں آپس کا جوڑ آیا، یعنی کہ یہاں پہ ان کا آپس میں الٹ تھا اور ان کا آپس میں ہے۔ گاہ مرتا ہوں گاہ جیتا ہوں، آنا جانا تیرا قیامت ہے۔ اور یہ یہاں پر آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں، مرتا جیتا اور آنا جانا یہ تضاد۔ پھر یہاں پر صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، صبح اور شام، صبح شام، یہ ہمارے پاس دو تضاد۔ اچھا بچوں، تو بیٹا ہم یہاں پر لکھ دیتے ہیں کہ میں نے خاصی شعر لکھ دیے ہیں، 8 شعر ہیں۔ رخ زلف پہ جان کھویا کیا، اندھیرے اجالے میں رویا کیا۔ تو بیٹا یہاں پر پہلے مصرعے میں کوئی تضاد کا لفظ نہیں ہے، دوسرے میں اندھیرے اور اجالے، یہاں پر یہ دو لفظ آپس میں تضاد کے آ رہے ہیں۔ رخ زلف پہ جان کھویا کیا، اندھیرے اجالے میں رویا کیا۔ تو یہاں پر اندھیرا اور اجالا جو ہے، اجالا روشنی کو کہتے ہیں، اندھیرا اور اجالا یہاں پر آپس میں تضاد آ رہے ہیں۔ ہم بیٹا میں یہاں پر دیکھ لیتا ہوں شعر نمبر 5 6 میں، ہار ہو جیت ہو خوشی ہو یا غم۔ بیٹا دیکھ لیں، ہار جیت خوشی غم ڈفرینٹ انداز سے اس لیے لکھے ہوئے تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو جائے، کبھی کبھار ایک ہی مصرعے میں یعنی کہ
दो दो भी आ सकते हैं, मैंने डिफरेंट उस तरह के शेर उठाए हुए। हार जीत खुशी गम, यानी कि एक ही में यहाँ पर एक जोड़ा बन गया हार जीत का, खुशी गम का यहाँ पे दूसरा जोड़ा बन गया। दूसरे मिसरे में कोई नहीं है, कोई ऐसा लफ्ज इसके नहीं है। खुश दिली से सभी कबूल करो, यानी कि खुशी है गम है हार है जीत है, वो तुम कबूल कर लो। एक बेटा यहाँ पर है, एक सब आग एक सब पानी। इस शेर में सनत आग और पानी हमारे पास है, आग और पानी, दीदा और दिल आजाद हैं दोनों। तो बेटा हम यहाँ पर देखते हैं कि ये सनत ज़ात भी है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो इकरार और इनकार बड़ी देर से चुप है। क्या बात है सरकार, बड़ी देर से चुप है। इनकार और इकरार बड़ी देर से चुप है। इकरार और इनकार शुरू ही में दो लफ्ज आगे जो हमारे पास तजाद में आ रहे हैं, इकरार और इनकार। और उम्मीद है कि आप लोगों को टॉपिक समझ आया होगा। वस्सलाम, आपकी समातों का बहुत शुक्रिया।